اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان شوکت اویسی اور کوہ نور ٹی وی کی لائیو ٹرانسمیشن میں اس وقت آپ پروگرام ملاحظہ کر رہے ہیں استخارہ، اور استخارہ یقیناً آپ کے مسائل، مشکلات، پریشانی اور تکالیف کے حوالے سے خوبصورت پروگرام ہے جس میں آپ کال کیا کرتے ہیں، شامل ہو جاتے ہیں ہمارے پروگرام میں، اور آپ کی مشکلات اور پریشانی کے حوالے سے ہمارے ممتاز و محترم علماء کرام، مشائخ اعظام آپ کے مسئلہ سننے کے بعد اس کا حل بصورت استخارہ، بصورت وظائف دیا کرتے ہیں۔ قرآن، نماز اور درود پاک یہ ایک ایسی چیزیں ہیں، میں روزانہ یہ بات کرتا ہوں اور مجھے روزانہ یہ بات کرتے ہوئے بہت اچھا لگتا ہے کہ نماز، قرآن اور درود پاک ایسی چیزیں ہیں، یہ تین ایسے بیسمنٹ کے پلر ہیں، ہماری زندگی کی اس بلڈنگ کے تین ایسے پلر ہیں کہ جس کے یہ تین پلر مضبوط ہیں، جس کے یہ بیسمنٹ کے یہ تین تھم مضبوط ہیں، اس کی زندگی بہت اچھی ہے۔ اگر کبھی زندگی میں کوئی مشکل آ جاتی ہے، کہیں روزگار کی پریشانی آ جاتی ہے، بیوی سے تلخ کلامی ہے، ماں باپ سے کوئی جھگڑا ہو گیا، یا ماں باپ کا بچوں سے کوئی شکایت ہے، تو یہ تین پلر ایسے ہیں، یہ تین اعمال ایسے ہیں، یہ تین انتہائی خوبصورت عبادات ایسی ہیں کہ جو بندے کو مشکل، تکلیف، پریشانی سے یا تو یکسر دور کر دیتی ہے یا پھر پریشانی کا احساس تک نہیں ہوتا۔ آج میرے ساتھ تشریف فرما ہے ممتاز و محترم عالم دین، میرے بہت اچھے دوست، مجاہد ختم نبوت، ممتاز و محترم عالم دین حضرت علامہ عبداللہ ثاقب صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، آپ خیریت سے؟ اللہ کا بڑا احسان ہے، آپ بتائیے۔ الحمدللہ، بڑے عرصے بعد ملاقات ہوئی آپ سے، رمضان شریف کے بعد ٹرانسمیشن میں آج ہی ملاقات ہے۔ ویسے تو ملاقات رہی ایک دو، وہ بھی زبردستی ہم نے آپ سے ملاقات کی آج۔ ایسے ہی اور سنائیں، سب خیریت؟ الحمدللہ، اللہ کا بڑا۔ اچھا، کیا فرماتے ہیں کہ ہمارا جو پروگرام ہے آج تھوڑا سا اسی پر بات ہو جائے جی کہ ہم مشکل کا بھی شکار ہیں، پریشانی کا بھی شکار ہیں، تو زندگی میں ہم کبھی سوچتے نہیں ہیں کہ یار ہو سکتا ہے کہ ہم پہ جو مشکل آئی ہے، پریشانی آئی ہے، تکلیف آئی ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ دروازے پہ کوئی فقیر آیا تھا، ہم نے اس کو جھڑک دیا، اس کو دھتکار دیا، کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی بندہ 2-4-5 ہزار روپے کا اپنی مشکل میں مجھ سے مانگنے آیا اور میں نے اس کی تکلیف کو نہیں دیکھا، بلکہ میں نے یہ دیکھا کہ یار یہ تو ایسا ہے ویسا ہے، چھوڑو ہٹو یہاں سے، نہیں دیتا۔ کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نے اپنے ماں باپ کی دل آزاری کی ہے، بیوی کے ساتھ کوئی ایسا رویہ رکھا ہے، پڑوس میں کوئی ایسا رویہ رکھا ہے، ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک چھوٹا سا عمل جسے ہم نہیں سمجھتے کہ یار یہ کوئی بہت بڑی چیز ہے، ہم نے کیا ہو اور وہ ہمارے لیے پریشانی کا باعث بنا ہو۔ کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول الکریم۔ ویسے بھائی آپ نے بہت اچھا نشاندہی فرمائی اور توجہ دلائی ہے۔ قرآن مجید برہان رشید کی طرف جب ہم اس سوال کو اور آپ کی اس آبزرویشن کو لے کے جاتے ہیں تو اللہ کا کلام بڑا واضح ہے۔ قرآن مجید برہان رشید میں اللہ رب العزت نے بڑے واضح الفاظ میں کیٹاگوریکلی یہ ارشاد فرمایا، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم۔ جو بھی انسان کے لیے مصائب ہیں، پریشانیاں ہیں، مشکلات ہیں، یہ اسی کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوئی ہے۔ یعنی وہ بات جو آپ نے کی کہ یہ ہماری ہی کوتاہیاں ہوتی ہیں، ہماری ہی وہ سختی ہوتی ہے رویے کی اور معاملات کی ناسمجھی ہوتی ہے، حقوق العباد سے ناواقفیت ہوتی ہے کہ ہم اللہ کی مخلوق کی دل آزاری کر بیٹھتے ہیں۔ پھر اس دل آزاری میں جیسے آپ نے نشاندہی کی کہ کبھی کوئی دروازے پہ سائل آ گیا، پتہ نہیں اب وہ کس ضرورت میں تھا، کس پریشانی میں تھا، کس مجبوری میں تھا کہ اس نے آپ کے دروازے پہ دستک دی۔ یہاں اس سے پہلے کہ میں بات کو آگے لے کے چلوں، ہم جن ہستیوں کے ماننے والے ہیں، جن کو ہم اپنا آئیڈیل مانتے ہیں، رول ماڈل مانتے ہیں، حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے بیٹے، اور اس آنگن مصطفی کی پہلی خوشی، پہلی بہار بن کے جو آئے، آپ کے دروازے پر ایک سائل آیا اور اس نے آ کر اپنی حاجت، اپنی ضرورت کو پیش کیا۔ ہمارے امام نے اس کی ضرورت کو فی الفور پورا کر دیا۔ اس پر کچھ قرض تھا، اس نے آ کر عرض کیا کہ 400 غالباً دینار یا درہم مجھ پہ قرض ہے۔ امام نے لا کر فوری اس کو دیے، وہ شخص رخصت ہو گیا تو حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں بیٹھے اور ان کی آنکھوں سے آنسو برسنے شروع ہو گئے۔ اب آپ کے خدام جو بیٹھے تھے وہ بڑے حیران ہوئے اور انہوں نے عرض کیا، سوالن عرض کیا کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر نور نظر، یہ تو ایک مسرت اور خوشی کا موقع ہے کہ آپ کے دروازے پہ ایک سائل، ایک مجبور، ایک پریشان آیا، آپ نے اس کی مدد کر کے اس کی اس ضرورت کو پورا کر دیا، اس پریشانی کو ختم کر دیا، آپ رو کیوں رہے؟ اب وقت کا امام
اور گود مصطفی میں پرورش پانے والا، رحمت للعالمین سے وصف لینے والا۔ اب جب ان کا جواب سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں تو انسان حیران ہوتا ہے کہ کس قدر بڑے لوگ تھے۔ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب کوئی سوال کرنے کے لیے آتا ہے تو وہ قدم قدم پہ مرتا ہے، قدم قدم پہ اس کی عزت نفس۔ اس پر نا مزید انشاءاللہ کلام کرتے ہیں، کیونکہ درمیان میں ایک وقفہ حائل ہے، بریک پر جا رہے ہیں، بریک سے لوٹیں گے انشاءاللہ۔ کالر بھی ہمارے ساتھ اور علامہ عبداللہ ثاقب صاحب کی خوبصورت باتیں بھی ہیں، انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ خوش آمدید ناظرین محترم، پروگرام استخارہ آپ ملاحظہ کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، کہیں زندگی میں قرض کی مصیبت میں ہیں، کہیں روزگار نہیں چل رہا، یا کہیں ماں باپ میں اختلاف ہے، کہیں بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، یا کوئی میرا بھائی اپنے رشتے کے لیے پریشان ہے، رشتہ نہیں ہو رہا، عمر گزرتی جا رہی ہے، تو ہمارے اسکرین پر نمبر ہے، ٹی وی کی اسکرین پر، آپ اس پر کال کریں، انشاءاللہ آپ کو وظائف کے ذریعے آپ کی رہنمائی کی جائے گی اور استخارہ بھی کیا جائے گا۔ اچھا، کوئی بات ہمارے پروگرام میں سمجھ میں نہ آئے، کوئی وظیفہ سمجھ میں نہ آئے، کوئی آیت سمجھ میں نہ آئے، تو ہمارا پروگرام ختم ہونے کے بعد یوٹیوب پر اپلوڈ ہو جاتا ہے، آپ اس پر جا کر دیکھ سکتے ہیں، لیکن پروگرام ختم ہونے کے 6 گھنٹے بعد کم از کم و بیش 5 سے 6 گھنٹے کے بعد پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے۔ آپ جا کے وہاں سے گوگل پر جا کر آپ سرچ کر کے اپنے پروگرام کو سنیں، اس میں وظیفہ سنیں، آیت سنیں، اسماء الہی تسلی سے سنیں اور پھر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ پہلے کالر ہمارے ساتھ، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میرا نام عفیفہ ہے، مجھے اپنے بارے میں پوچھنا تھا۔ عفیفہ کیا پوچھنا ہے آپ نے؟ ذرا سا اونچا بولیں۔ میں نے اپنی جاب چینج کی ہے۔ اچھا، میں ٹیچنگ کرتی ہوں، جاب تو اچھی ہے، سیلری تو اچھی ہے، لیکن کچھ ایشوز چل رہے ہیں جب سے میں نے نومبر سے جوائن کی ہے۔ اچھا، تو کیا مجھے اس کو کنٹینیو کرنا چاہیے یا مجھے چھوڑ دینی چاہیے؟ اوکے، چلیں بالکل آپ کو بتاتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بہت شکریہ جی۔ علامہ صاحب کیا فرماتے ہیں؟ انشاءاللہ اس پر بھی بات کریں گے ہم، لیکن پہلے ان کا ذرا مسئلہ جاب میں دیکھیں، ان کا جو سوال ہے نا بڑا ریلیونٹ قسم کا ہے کہ بہت سارے لوگ نوکریوں پر ہیں، آئے دن کبھی باس کے ایشوز، کبھی کولیگز کے ڈرامے بازی، کبھی کوئی جلن ہوتا ہے نا، آپس میں جیلسی ہوتی ہے، تو اس وجہ سے بھی مسائل کریٹ ہو جاتے ہیں۔ تو کیا فرماتے ہیں ان کے لیے؟ ایک تو اس میں گزارش کروں گا پڑھنے کے لیے یہ استغفار کی ایک تسبیح جو ہے وہ اپنے اوپر لازم کر لیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ استغفار جو ہے یہ انسان کی بہت سی مشکلات اور پریشانیوں میں اس کو ریلیف فراہم کرتا ہے، فوری ریلیف جو ہے اس کے لیے یہ استغفار کی ایک تسبیح لازم کر لیں۔ اور دوسرا، اگر یہ ذہنی طور پر سیٹسفائیڈ نہیں ہے تو کنٹینیو تب تک کریں جب تک ان کو متبادل کو جاب نہیں مل جاتی۔ الٹرنیٹ جاب کے لیے یہ اپنی تلاش جاری رکھیں، اپلائی کریں، اور اس سے بہتر استغفار کی تسبیح اگر ساتھ جاری رکھیں گی تو انشاءاللہ اس سے بہتر اللہ کوئی نہ کوئی سبب بنائے گا جہاں پہ ذہنی سیٹسفیکشن بھی ہوگی اور اس پریشانی اور اذیت سے جان بھی چھوٹ جائے گی۔ لیکن اگر استغفار کی تسبیح نہیں کریں گی تو پھر میں بھی نئی جگہ پہ جا کر بھی ان کو یہی مسائل یہی پریشانیاں رہیں۔ اس لیے استغفار کی تسبیح اور نماز کی پابندی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نئی جب تک جاب نہیں مل جاتی اس کو کنٹینیو کریں، میں بھی استغفار کی تسبیح سے اللہ فضل فرمائے اور یہیں پہ معاملات سیٹل ڈاؤن ہو جائیں اور بہتری کی طرف چلے جائیں۔ اچھا، استغفار میں بھی بڑے کمالات ہیں نا؟ بے شک، وہ غالباً حضرت امام حسن کا واقعہ ہے، انہی کا واقعہ ہے نا؟ بالکل ہے، مختلف لوگ مختلف پریشانیاں لے کے آئے اپنی اولاد کے لیے بھی آپ نے کہا استغفار کرو، روزگار کے لیے آیا تو آپ نے کہا استغفار کرو، کیا فرماتے ہیں اس حوالے سے؟ یہ تو قرآن مجید میں بھی اللہ کا حکم موجود ہے جس پر انہوں نے پھر حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ نے اس سائل کی توجہ دلائی کہ جب آپ کی بارگاہ میں کوئی بھی آتا ہے تو آپ اسے استغفار کہتے ہیں، یہی بتاتے ہیں۔ تو انہوں نے قرآن مجید کی پھر وہ آیت مبارکہ پڑھ کر استدلال کیا کہ اللہ رب العزت نے یہ بتایا کہ جب بھی پریشانیاں مشکلات آئیں تو مجھ سے معافی مانگو، مجھ سے استغفار کرو۔ اچھا، اب یہ بات نا ہمارے اس سوال سے بھی ریلیونٹ ہو گئی یہاں پہ آ کے، اس بچی کے فون کی وجہ سے، کہ ادھر فرمایا گیا کہ آپ استغفار کریں، استغفار کی کثرت کریں اور معافی کی طرف جائیں۔ ہم بھی یہی بات کر رہے تھے کہ ہماری زندگی میں ہم سے دانستہ نادانستہ طور پر ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں، کسی کی دل آزاری ہو گئی، اب اس کی جو ہائے ہے، اس کی جو تکلیف ہے، ہو سکتا ہے کہ ہماری کامیابی میں رکاوٹ ہو رہی ہے۔ اس میں حدیث مبارکہ بڑی واضح موجود ہے ویسی بھائی، حضور نبی مکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کی دعائیں
ایسی ہیں جو اللہ کے پاس جانے میں بہت تیز ہیں، بہت فاسٹ ہیں، اللہ اکبر. اور اللہ ان کو قبول بھی کرتا ہے، ایکسیپٹ بھی کرتا ہے. ایک دعا اس میں سے مظلوم کی ہے. اللہ اکبر. جب کسی پر ظلم ہوتا ہے تو وہ فوراً جب اپنے اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ مظلوم کی پکار کو فوراً سنتا ہے، اللہ اور اس مظلوم کی پکار کو نہ صرف سنا جاتا ہے بلکہ اس کی اس دعا کو یا بد دعا کہہ لیں، جو بھی اس کے کلمات ہوتے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتے ہیں، اور پھر اللہ کی پکڑ بڑی شدید ہوتی ہے. اللہ. اکثر ہمارے ہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں اپنے سے کمزور کو ہم جتنا دبا سکتے ہیں دباتے ہیں، اپنے سے جو طاقت والا آتا ہے تو اس کے سامنے ہم ذرا رویہ اپنا پولائٹ کر لیتے ہیں، اس وقت ہمارا لہجہ بھی نرم ہو جاتا ہے، ہماری وہ جو ایک ایروگینس ہے وہ بھی کم ہو جاتی ہے. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں ہم سے کوئی کمزور سامنے ہے تو پھر ہماری ایروگینس بھی بڑی ٹاپ پہ چلی جاتی ہے، ہمارا غصہ، نہیں جی یہ تو مجھ سے برداشت ہی نہیں ہوتا، جی میں کیسے اس کو نظر انداز کر دوں. تو یہ جو ہمارے رویوں کا تضاد ہے، اس کو بنیادی طور پر ختم کرنے کے لیے ہمیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین اور قرآن مجید کی طرف دیکھنا ہوگا. تو ہماری بڑی کلیئر رہنمائی کر دی گئی کہ مظلوم کی بد دعا یا آہ جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں اس سے بچو، کیونکہ یہ انسان کو بہت جلدی اوپر سے نیچے گرا دیتا. اچھا استغفار کیسا کریں؟ مقصد فار ایگزامپل ایک تو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر یہ کہنا، یا پھر استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا مختلف جو استغفار کے جو بتائے گئے، کیا فرماتے ہیں؟ اس میں اگر تو مکمل پڑھ لیا جائے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، سبحان اللہ، ایک تسبیح. ہاں جی یہ بہت بہترین ہے. صحیح. لیکن اگر کوئی کہتا ہے کہ میرے پاس وقت کی کمی ہے یا اتنے کلمات مجھے ادا کرنے میں مشکل ہے، دشواری ہے، کیونکہ عربی مجھے نہیں اتنی آسان لگتی، تو اگر استغفر اللہ اتنا بھی پڑھ لیتا ہے اور اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ اے اللہ جتنے مجھ سے خطائیں ہوئی ہیں، گناہ ہوئے ہیں، میں تیری بارگاہ میں ان سے معافی طلب کرتا ہوں، اور صرف استغفر اللہ کی تسبیح کر لیتا ہے، تو یہ بھی اس کے لیے کافی ہے. کافی ہے. بہت سے مشائخ کو میں نے دیکھا کہ وہ زور ان کا یہی ہوتا ہے کہ بھئی آپ استغفر اللہ پڑھ لیں، ایک 10 تسبیح پڑھ لیں، 5 پڑھ لیں یا 1 پڑھ لیں. ویسے میں نے یہ دیکھا ہے کہ اگر جیسے ہماری بہن کو آپ نے بتایا کہ استغفار کی تسبیح آپ 1 پڑھیں تو یہ ہوتے ہوتے میرے خیال ہے 5-6 پہ پہنچ جائیں گی. اس کی طاقت ایسی ہے، فوائد جب آنا شروع ہوں گے، اور پھر اس میں ایک لطف ایسا ہے، ایک مزہ ایسا ہے استغفار میں کہ بندہ پھر جو ہے نا اس کو چاہتا ہے کہ اور پڑھتا رہو. تو جس کو ہدایت دینی ہوتی ہے اللہ پاک نے اس کے ہاتھ میں پھر تھما دیتا ہے کہ پڑھ بھائی تو پڑھ. کالر غالباً ہمارے ساتھ لائن پر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کیا پوچھیں گی؟ جی میں نا اپنے نواسی، آواز بہت کم آ رہی ہے، ذرا سا اونچا بولے میری بہن. میں نے نا اپنے نواسے کے متعلق پوچھنا ہے. اچھا کیا پوچھیں گی؟ تو لڑکی ہے، اس نے MBA کیا ہوا ہے. MBA کیا ہے، ٹھیک ہے. بے شمار آتے ہیں. اچھا. لیکن کوئی ہوتا نہیں ہے. اچھا. اور اس کا بھائی ہے. جی. تو مثلا کہ وہ پڑھتا نہیں ہے، اس کو اپنے ماں باپ سے بڑی نفرت ہے. اچھا. حالانکہ وہ اس کی ہر ضرورت، ہر قسم کی خواہش پوری کرتے ہیں. اچھا. تو وہ پڑھتا نہیں ہے، پڑھنے کی طرف نہیں آتا، باپ کی بات نہیں سنتا، ماں کی بات نہیں سنتا. تو غسیل بہت زیادہ ہے. صحیح ٹھیک ہے. اچھا بچی کے رشتے کے حوالے سے لڑکے والوں کی طرف سے یہ میں پوچھنا چاہ رہا تھا، علامہ صاحب یہی پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ آیا آپ لوگوں کو رشتے پسند نہیں آتے یا کہ لڑکے والے آ کے دیکھ کے چلے جاتے ہیں؟ لڑکے والے آ کے دیکھ کے چلے جاتے ہیں، یا مثلا کہ آج کل موبائل وغیرہ پہ ہوتا ہے نا کہ رشتہ بتاتے ہیں تو تصویر دکھاتے ہیں تو دوبارہ جواب نہیں دیتے. ٹھیک ہے. ایک تو میری بہن آپ نے بھی نماز کی پابندی اور قرآن کی پابندی اور درود پاک کی پابندی کرنی ہے. دوسرا وظیفہ انشاءاللہ علامہ صاحب آپ کو بتائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ کیا پڑھنا ہے انہوں نے؟ یا لطیفوں کی تسبیح ایک ہے روزانہ کی بنیاد پہ. اچھا. وہ خود بچی پڑھ لیں ہماری بہن، یا ان کی والدہ پڑھ لیں، ایک تسبیح والد پڑھ لیں ایک تسبیح یا لطیفہ. اگر زیادہ پڑھ لیں تو وہ یعنی وہ جیسے پنجابی میں کہتے ہیں نا جتنا گڑ ڈالیں اتنا میٹھا، تو اگر زیادہ پڑھ لیں یہ تو ہے کم از کم. ویسے یہ پنجابی میں نہیں کہتے جتنا گڑ ڈالیں اتنا میٹھا ہوگا، یہ اردو میں کہا جاتا ہے. یہ آپ اس کو پنجابی کے کھاتے میں نہ ڈالیں نا، یہ کریڈٹ آپ نہ لیں. میں ایکسیپٹ کرتا ہوں جی آپ کی اس توجہ جو آپ نے دلائی کریکشن کو جناب. تو یہ ایک کم از کم ہے روزانہ کی بنیاد پہ. زیادہ اگر آپ کو اللہ توفیق دے تو آپ ہر نماز کے بعد پڑھ لیں. اس سے یہ ہوگا کہ جب آپ زیادہ پڑھیں گے تو جلدی اس کے فوائد آپ کو مل جائیں گے. صحیح. اور دوسری اس میں میری گزارش یہ ہوگی
رمضان شریف میں بھی اس پر ہم نے بات کی تھی، مجھے یاد ہے جہاں تک کہ ہمیں اپنی جو ہوتی ہیں نا توقعات، انہیں تھوڑا سا منیمائز کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. ہماری بہن نے اچھی تعلیم حاصل کر لی ہے، اب ہماری یقیناً یہ خواہش ہوگی کہ رشتہ اس لیول کا ہمیں مل جائے یا وہ ملے جس کی کوالیفیکیشن ہماری بیٹی سے زیادہ ہو. تو اس صورت میں بعض دفعہ مسائل آتے ہیں، یا ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ لڑکا بہت زیادہ سیٹل ہو اپنی زندگی میں تاکہ ہماری بیٹی کو جاتی کوئی پرابلم نہ ہو، وہ جا کے لائف میں سیٹل ڈاؤن ہو جائے. تو ان چیزوں میں اگر تھوڑا سا کمپرومائز ہم کرنا سیکھ لیں، مین چیز ہم جو دیکھنے والی ہے وہ یہ دیکھیں کہ لڑکا جو ہے اس میں اس کے کریکٹر میں تو کوئی کمی نہیں ہے. صحیح. دوسرے نمبر پہ یہ دیکھیں کہ وہ اللہ کی عبادت میں تو سستی نہیں کرتا. واہ. اپنے والدین کے ساتھ اس کا رویہ کیا ہے. صحیح. یہ تین چیزیں اگر کسی لڑکے میں ملتی ہیں تو رشتہ کرنے میں دیر نہ لگائیے گا. آپ کی بیٹی اس کا نصیب بن کے جائے گی. ہو سکتا ہے آپ کی بیٹی کے قدم لگتے جائیں، اس کی زندگی وہ بھی بہت اچھی ہو جائے، اور آپ کی بیٹی کو جب ایک اللہ کا وفادار اور اپنے والدین کا وفادار شوہر ملے گا تو یقین کریں آپ کی بیٹی کی زندگی بہت آسان اور بہت خوشحال ہو جائے. بالکل صحیح، بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. علامہ صاحب آپ نے بہت خوبصورت بات کی. ابھی کل پرسوں کی بات ہے کہ ایک رشتے کی بات چیت ہو رہی تھی، میرے سامنے سے وہ گزری ہے بات. جی. 1,00,000 سوا لاکھ سے اوپر تنخواہ ہے اس بچے کی، ینگ ہے، دیکھنے میں اچھا ہے، لیکن صاحب انہوں نے یہ کہہ کے منع کر دیا کہ جی نہیں، وہ ہم تو کسی ڈاکٹر انجینئر کا انتظار کر رہے ہیں. کوئی انجینئر آئے گا، کوئی ڈاکٹر آئے گا. تو بھائی میں نے کہا کرو انتظار، 26 سال کی تو ہو گئی ہے، اب پھر 2-4 سال کے بعد یہ بھی نہیں ملیں گے، پھر 2 سال بعد 28 سال کی ہو جائے گی. پھر آپ کسی کو کیا بتائیں گے ہماری بیٹی 28 سال کی ہے؟ بالکل ایسے. جب آپ بتائیں گے 28 سال کی تو وہ تو کہے گا نہیں جی ہم تو ہمارا بیٹا تو انجینئر، لڑکے والوں کے مطالبات بڑھ جائیں. اب وہ کہیں گے نہیں جی ہمیں تو 22 سال کی چاہیے، ہم کیوں کریں 28 سال کی. بالکل ایسے. تو یہ میں نے دیکھا ہے کہ تکلیف میں وہی لوگ آتے ہیں کہ جو میں نے وہی بات کی نا آپ سے، ہر بات گھوم کے اسی بات پہ آ رہی ہے کہ اگر ہم نے کوئی دل آزاریوں کا کہیں ٹھیکہ لے لیا ہے نا، ہم نے دل آزاریاں کرنا شروع کر، تو پھر وہ آتے آتے پھر زندگی ہمارے لیے مصائب و مشکلات کا پہاڑ بن جاتی. بالکل درست فرما رہے ہیں. ہم اس پر غور نہیں کرتے. اللہ ہمیں غور کی توفیق عطا فرمائے. ایک کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کیسی ہیں؟ میرا نام ارشاد ہے. میرے بچے ہیں محمد علی اور محمد عمر. صحیح. گھر میں اس قدر نا اتفاقی ہوئی ہوئی ہے آپس میں بچوں میں، آج تک کبھی لڑائی نہیں ہوئی، لیکن اب اتنی نا اتفاقی ہوئی ہوئی ہے، ایک دوسرے کو بلا کے راضی نہیں ہے. اللہ. میں پوچھنا چاہتی ہوں یہ کسی کا کچھ کروایا ہوا ہے یا کوئی قدرتی بچوں کے دل میں یہ اسلام. اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ کے بچوں کی عمریں کتنی ہیں؟ ایک بچہ 29 سال کا ہے، ایک 31 سال کا ہے. 25 اور 29 سال میں نفرت کا یہ عالم ہے. اللہ رحم فرمائے، کرم فرمائے، فضل فرمائے. نہیں تو کبھی بھی نہیں آج تک لڑے، بس یہ اب ہوئے ہیں، بس ایک کی شادی کی ہے اور اب دونوں میں نا اتفاقی بہت ہو گئی ہے. بس میں یہ بڑے درد دل کے ساتھ کہوں گا کہ ماں باپ کی تربیت میں کہیں نہ کہیں کوئی بات رہ جاتی ہے تو بچے آپس میں الجھ پڑتے ہیں، آپس میں لڑ پڑتے ہیں، نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں گھر میں. اس میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ کافی حد تک ہاتھ اس میں ماں باپ کا ہوتا ہے، لیکن اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ. آپ کو وظیفہ بتائیں گے، کچھ پڑھنے کے لیے بتائیں گے علامہ صاحب، تو اللہ کرم کرے گا، آپ کے گھر کا ماحول اچھا ہو جائے گا. نماز قرآن کو اپنے گھر میں لے آئیں، درود پاک کو اپنے گھر میں لے آئیں، انشاءاللہ آپ کے گھر میں سکون کی کیفیت طاری ہو جائے گی. ایک مختصر سا وقفہ ہے جناب، وقفے پر جا رہے ہیں، انشاءاللہ وقفے سے لوٹتے ہیں. مجھے امید ہے کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. خوش آمدید ناظرین محترم، پروگرام استخارہ، اور استخارہ میں آج ہمارے مہمان ہیں جناب آپ کی رہنمائی کے لیے حضرت علامہ عبداللہ ثاقب صاحب. اور بس وہ چھوٹی سی جو ہماری زندگی کی خطا ہے، جو غلطی ہے، دل آزاری کرنے والی، لوگوں کو تکلیف پہنچانے والی، اسی پر ہم بات کر رہے ہیں کہ ہماری زندگی میں جو مشکلات آتی ہیں در حقیقت ہمارے اعمال ہی کا نتیجہ ہوتی ہیں. اور علامہ اقبال نے تو کیا خوبصورت کہا تھا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. تو مشکلات ہماری اپنی پیدا کردہ ہوتی ہیں، کوشش کریں کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو، باقی جو نصیب میں لکھا ہے وہ تو مل کے ہی رہنا ہے. علامہ صاحب کیا فرماتے ہیں کہ جیسے اب یہ بچی کا ان کی کال تھی کہ جی ہم نے وہ شادی کر دی اور پھر گھر میں جھگڑا بہت ہے، دونوں بھائی لڑتے ہیں. یہ ان کا قصہ نہیں ہے، یہ پورے سوسائٹی میں ہمارے
ہر دوسرے گھر کا یہی قصہ ہے، کیا فرماتے ہیں؟ بالکل آپ درست فرما رہے ہیں ویسی بھائی. اس میں بھی گزارش یہ ہے کہ ایک تو ماں باپ جو ہوتے ہیں نا جی، ان کی دعا میں بڑی طاقت ہوتی ہے. جو ابھی ہم نے حدیث مبارکہ ذکر کی مظلوم کی دعا، اس میں ایک دعا باپ کی بھی ہے جو اپنی اولاد کے حق میں بڑی فاسٹ اور بڑی تیز اللہ کی بارگاہ میں جاتی ہے اور اللہ اس کو قبول کرتا ہے. صحیح. اس پر ایک واقعہ میں دیکھ رہا تھا کہ حرم میں دوران گفتگو ایک امام صاحب نے اپنی بات کرتے ہوئے کہا کہ ایک بچہ تھا بچپن میں شرارتیں کرتا تھا، تو ایک دن اس نے شرارتیں کچھ زیادہ کر دی، والدہ کو غصہ آیا. اللہ. اس والدہ نے بہت غصے کے عالم میں اس اپنے بیٹے کو کہا کہ جا تجھے اللہ حرم کا امام بنائے. یہ غصے میں کہہ رہے ہیں. اس سے سمجھنا ہمیں یہ ہے کہ ماں باپ غصے میں بھی خیر کے جملے نکالیں. کہیں غصے میں ماں باپ کے منہ سے نکلا ہوا کوئی لفظ اولاد کی ساری زندگی کو برباد کر کے اور آپ کو یاد بھی نہیں ہوگا کہ میں نے کسی موقع پہ اپنے بچے کو کوئی بد دعا دی ہے. اب یہ بات کر کے وہ جو امام صاحب تھے وہ رونے لگے. اب لوگ بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیوں رو رہے ہیں، کیا وجہ بنی ہے. یہ بات کرتے کرتے اچانک بچے کو ماں نے دعا دی، یہ رو کیوں رہے ہیں؟ تو انہوں نے روتے ہوئے کہا کہ وہ بچہ جس کو اس کی ماں نے یہ کلمات کہے تھے وہ میں ہوں، اور آج میں حرم کا امام ہوں. اور یہ عبد الرحمن السدیس کی کہانی ہے. اللہ. تو یہاں سے یہ عرض کرنے کا واقعہ مقصد یہ ہے کہ ایک تو ہماری یہ ماں جو ہے یہ اپنے بچوں کے لیے دعا کریں، ان میں اتفاق کے لیے، سلوک کے لیے مصلی بچھا لیں، رات کو تہجد میں اٹھیں اور اپنے رب سے گڑ گڑا کے یہ التجا کریں کہ اگر میرے کوئی جملہ یا اس کے والد کا کوئی جملہ ان کی راستے کی رکاوٹ بن گیا، پکڑ کا باعث ہے، تو ہم انہیں معاف کرتے ہیں. دوسرا وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي. یہ کھانے پہ کسی میٹھی چیز پہ دم کر کے اپنے بچوں کو، دونوں بیٹوں کو کھلائیں، الگ الگ کھلائیں بھلے سے، لیکن یہ دم کر کے صبح و شام کھلائیں. انشاءاللہ اس سے بھی ان کے دلوں کی نفرتیں ختم ہوں گی اور محبت اپنی جگہ دوبارہ بنائے گی. صحیح، بالکل ٹھیک ہے. آپ کی اگر سمجھ میں نہ آئے کہ جو ابھی کبرا علامہ صاحب نے آپ کو جو آیت بتائی ہے پڑھنے کے لیے، اگر آپ کی سمجھ میں نہیں آئی ہے تو کوئی اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یوٹیوب پر ہمارا یہ پروگرام آج ہی 5-6 گھنٹے بعد یہ اپلوڈ ہو جاتا ہے. آج کی تاریخ، پروگرام کا نام اور چینل کا نام اس میں انٹر کریں اور اس وظیفے کو وہاں سن لیں. سننے کے بعد پھر اسے اپنے کھانے میں، چیزوں میں ملا کے اپنے بچوں کو کھلائیں. اپنے گھر میں نماز کا کوشش کریں، پابندی ہو، قرآن کی ہو، درود پاک کی ہو، تو انشاءاللہ گھر سے نفرتیں ختم ہو جائیں گی. ایک کالر ہیں. السلام علیکم جناب. تو یہ عجیب ہی صورتحال ہے جناب، ہر دوسرے گھر کا یہ حال ہے. اور آپ نے بہت خوبصورت بات کی کہ ماں باپ کی جو بد دعائیں ہیں نا، جی یہ نہیں ہماری معاشرے میں یہ عام ہے. ویسے بھائی جب ہم اس پہ تھوڑا سا غور کرتے ہیں نا تو کہیں روز کی بنیاد پہ ہمارے منہ سے ایسے جملے نکلتے ہیں. اور بلکہ پنجاب میں تو بہت زیادہ بعض دفعہ ایکسٹریم لیول پہ جا کے ماؤں کے منہ سے نکل جاتا ہے اللہ معاف فرمائے کہ تو واپس نہ آئے، تیرے ساتھ یہ ہو. تو یہ جو چیزیں ہیں نا یہ اپنے، کیونکہ آپ کی زبان سے تو نکل گیا، جیسے تیر جب کمان سے نکل گیا اب آپ اس کو واپسی نہیں لے سکتے. لیکن یہ پھر بھی ایک اللہ چانس دیتا ہے انسان کو کہ اگر وہ آپ اس کو ریورس کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے رب کے حضور گڑ گڑا کے عرض کریں کہ مولا میں اپنے لفظ واپس لیتی ہوں یا لیتا ہوں جو میں نے اپنے بچوں کے بارے میں کہہ دیے. کیونکہ بد دعا والدین کو کبھی بھی نہیں کرنی چاہیے. جتنی مرضی اولاد نافرمان ہوتی ہے اس میں بھی کہیں نہ کہیں میں سمجھتا ہوں کہ 100% نہیں تو کچھ 70% تو کم از کم والدین کا قصور ضرور ہے. صحیح. حلال نہیں کھلایا ہوگا، تربیت میں کمی رہ گئی ہوگی، بچوں کو ٹائم نہیں دیا ہوگا، بچوں کو سمجھانے کی عمر میں آپ نے ان کی صحیح پراپر جو ہے سمجھایا نہیں ہوگا، ان کو آپ نے چھوڑ دیا. آپ نے دیکھیں سکول میں بچہ جاتا ہے، آپ بڑے اچھے سکول میں داخل کروا دیتے ہیں، ایڈمیشن کرواتے ہیں، سکول اچھا ہے، پڑھائی اچھی ہے، سب کچھ اچھا ہے، لیکن اس کو آپ نے دیکھیں سکول گیا، سکول سے آیا آپ نے اکیڈمی بھیج دیا، اکیڈمی سے آیا اس کو جناب آپ نے گھر میں بٹھا کے کام پہ لگا دیا، اس کے بعد وہ سو گیا یا اس نے اپنے موبائل کے ساتھ لگ گیا، نہ اپنے والد صاحب کے ساتھ بیٹھا، نہ اپنی والدہ کے ساتھ بیٹھا، نہ نانا نانی دادا دادی. یہ جو ایک ہمارا
وہ کلچر ہے کہ دادا ہیں، دادی ہیں، نانا ہے، نانی ہے، ان کے پاس بیٹھنا ہے، کچھ سیکھنا ہے. بیٹیوں کو نانیاں سکھاتی تھی، دادیاں بیٹا دوپٹہ صحیح کرو، بیٹا کپڑے ایسے کرو، بیٹا یہ ایسی بیٹوں کو سمجھایا جاتا، بیٹا بدتمیزی نہیں کرنی، یہ آپ کی بہن ہے، ان کے ساتھ ایسے نہیں بولنا، یہ لفظ نہیں بولنا. اب وہ جو تربیت کی کمی ہے وہ غائب ہو گیا کام، ختم ہوگی. موبائل صاحب نے ختم کر دیا. آگے آ جائے. اب دیکھیں نا 6 مہینے کے بچے کو ماں نے اگر اینڈرائڈ موبائل دے دی ہے کارٹون لگا کے، تو اب وہ بچے پہ ہم کیا اس بچے سے ایکسپیکٹ کریں؟ کارٹون دیکھتے ہوئے بچے سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. ایک کالر جناب ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی بھائی جان، کیا حال ہے؟ جی اللہ کا شکر ہے. میری بہن کون بات کر رہی ہیں؟ کوثر جی کوثر بھائی بہن کیا پوچھیں گی؟ میرے بیٹا ہے تشام، اس کو نا میڈک کی دوائی سے لی تھی میڈیسن، وہ نا لی ہے نا تو نا پیٹ کی اور نا ٹانگوں پہ نا اتنے نشان بن گیا. وہ نا دم درود کروایا، وہ کہتے ہیں کہ جادو ہو گیا. وہ میں بڑی پریشان ہوں، بتائیں آپ. اچھا چلیں بالکل بتاتے ہیں آپ کو، ہمارے ساتھ رہیے گا. کوئی دوا پلائیے، ریئیکشن ہوا ہے، اس کا جسم پہ نشان آ گئے تو ماں ہیں پریشان ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ ایک تو دیکھیں ہر چیز کو جادو سے نہیں جوڑنا چاہیے. جیسے خود آپ بتا رہی ہیں کہ ری ایکشن ہو گیا دوائی کا، تو ہو جاتا ہے، یہ نارمل چیز ہے. ہمارے ادویات جو ہیں وہ انسان کو نہیں راس آتی، اس کے لیے آپ کسی اچھے ڈاکٹر کو کنسلٹ کریں. اور دوسرے نمبر پر پڑھنے کے لیے سورہ فاتحہ شریف سے بہتر کوئی وظیفہ نہیں. سبحان اللہ. سورہ فاتحہ شریف کو 7 مرتبہ اگر بسم اللہ شریف کے ساتھ ملا کر آپ خود پڑھ لیں، یا محلے کے مسجد کے امام صاحب سے جا کے گزارش کر دیں، ان سے پانی دم کروا لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین 7 مرتبہ بسم اللہ شریف کے ساتھ سورہ فاتحہ پڑھ کر پانی پہ دب کر کے آپ اپنے بچے کو پلائیں. انشاءاللہ روحانی جسمانی بیماریوں سے شفا ہو جائے گی. لیکن ساتھ میں یہ بھی گزارش کروں گا کہ آپ کسی اچھے معالج کو ضرور دکھائیں، اس سے کنسلٹ کریں، اور میڈیکلی جو علاج ہے وہ بھی کرنا ہے. یہ بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. جو اسباب ہیں ان سے بھی ہم نے اختیار کرنا ہے، ان کو بھی بھروسہ اپنے رب پہ رکھنا ہے، کیونکہ شفا میرا اللہ دیتا ہے، شفا من جانب اللہ ہے. لیکن ظاہری اسباب کو اختیار کرنا یہ بھی ایک مسلمان کا شعار اور اس کی پہچان ہے. ہمیں اس سے بھی پیچھے نہیں ہٹنا. سورہ فاتحہ شریف 7 مرتبہ بسم اللہ شریف کے ساتھ ملا کر پڑھنی. میں یہ اکثر یہ کہتا ہوں پروگرام میں، اب لوگوں کو تو ہو سکتا ہے میری باتیں زبانی یاد ہو گئی ہوں، تو میرے بار بار ریپیٹیشن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ نئے جوائن کر رہے ہیں، جنہوں نے آج ہی ہمیں دیکھا ہے، کوئی نور ٹی وی آج ہی لگایا ہے یا کوئی پہلے، تو یہ ان کی سمجھ میں آ جائے کہ سورہ فاتحہ اتنی کمال کی چیز ہے کہ 7 مرتبہ 21 مرتبہ روزانہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے ایک بوتل گھر میں رکھ دیں. ایک بوتل گھر میں روزانہ کی بنیاد پہ پئیں، روزانہ کی بنیاد پہ پھر بھی پئیں، ہاں دم کریں رکھ دیں، اور پورے گھر والے پیئیں. بالکل یقین کریں علامہ صاحب، میں گارنٹی دیتا ہوں اگر 30-40 دن عمل کر کے دیکھ لیں، یہ کھانسی نزلہ زکام تو گھر میں گھسے گا بھی نہیں. بالکل ایسے ہی، یہ مشاہدہ ہے میرا. اور بڑی بیماریوں میں بھی ریلیف ملتا ہے. ہاں بڑی بیماریوں میں اللہ پاک کرم فرماتا ہے، فضل فرماتا ہے. اچھا یہ بتائیں کہ کوئی بندہ ہے وہ آپ کے ساتھ دشمنی پہ اترا ہوا ہے، کوئی اس کے ساتھ کوئی معاملہ ہوا، کوئی بات ہوئی، اب اس نے اس کو دل میں رکھ لیا، میل پہ اتر آیا، میل رکھ لیا دل میں، اس کے بعد وہ جھگڑے پہ فساد پہ. ایک کالر ہے، پھر میں آپ سے انشاءاللہ بات کرتا ہوں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں جی. جی میری بہن کون بات کر رہی ہیں؟ جی میں مشرت پہلے فون کیا نا، آپ نے کہا میں بات کرواتی ہوں. آپ کی بات ہو گئی تھی نا ابھی نہیں ہوئی. اچھا آپ آن ایئر ہیں، ہمارے ساتھ ہیں، کیا پوچھنا چاہیں گی؟ میں الرجی کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں. میرے جسم میں جہاں خارش کرتی ہوں ریڈ ہو جاتا ہے اور دانے بن جاتے ہیں. اچھا ڈاکٹر کو دکھایا آپ نے؟ ہاں ڈاکٹر کو دکھایا، بڑی دوائیاں کھائی ہیں، فرق نہیں پڑ رہا ہے. اچھا آرام نہیں آتا؟ ہاں ٹھیک ہے. چلیں قرآنی اور روحانی وظیفہ آپ کے لیے کیا بنتا ہے انشاءاللہ بتاتے ہیں آپ کو، ہمارے ساتھ رہیے گا. بہت شکریہ آپ کی کال کا. پہلے ان کو جواب دیجئے پھر انشاءاللہ بات کرتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ ایک تو علاج جو ہے وہ لازمی ساتھ جاری رکھے، کنٹینیو کریں، اس کو چھوڑنا نہیں ہے آپ نے. صحیح. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ الرجی جو ہے وہ بگڑ جاتی ہے، جب الرجی بگڑ جاتی ہے تو پھر جلدی آرام نہیں آتا. اور دوسرا یہ ہے کہ کسی اسپیشلسٹ کو سکن کے، کیونکہ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہم MBBS ڈاکٹر سے دوائی لیتے رہتے ہیں، لیکن جو اسپیشلائز جس نے کیا ہوا ہے اس کو اگر آپ دکھاتے ہیں جو ایکسپرٹ ہے تو وہ آسانی ہو جاتی ہے اور اس کی دوائی سے آپ کو آرام آ جائے گا. ایک تو آپ نے یہ کام کرنا ہے. دوسرا جو پڑھنے کے لیے ہے وہ آخری 2 صورتیں معوذتین جن کو کہا جاتا ہے، سورہ فلق اور سورہ ناس. اس کو پڑھ کے آپ ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے جسم کے
سارے جسم پہ آپ مل سکتی ہیں یا مخصوص حصہ جس پہ کوئی آپ سمجھتی ہیں زیادہ الرجی ہے آپ اس پہ دم کریں اپنے آپ کو، انشاءاللہ قرآن مجید کے یہ کلمات طیبات آپ کو ریلیف دیں گے۔ لیکن ساتھ میں پھر عرض کروں گا، جو ہم ریپیٹ بار بار کر رہے ہیں کہ جو میڈیکل علاج ہے وہ آپ پراپر ضرور کرنا ہے آپ نے، اور کسی اچھے اسپیشلسٹ ڈاکٹر کو، سکن کے جلد کا جو ڈاکٹر ہے اس کو دکھائیں، اور سورہ فاتحہ بھی کام ان کو بتائیں گے وہ بھی کریں۔ ہاں جی، سورہ فاتحہ بھی ضرور پڑھیں۔ یعنی کوئی بھی جو انسان بیمار ہے، کسی بھی قسم کا اس کو مرض لاحق ہے، سورہ فاتحہ شریف، اور اس پر ہمیں بخاری شریف کی حدیث ملتی، کیا بات، جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کرام جا رہے تھے، مختصر کر کے میں عرض کر دیتا ہوں کہ ایک بستی سے گزرے، بستی والوں نے مہمان نوازی نہیں کی اور بڑا ان کا رویہ جو تھا وہ غلط قسم کا تھا۔ تو جب یہ قافلہ بستی کراس کر گیا تو اس بستی کے سردار جو تھے اس کو سانپ نے ڈس لیا، تو وہ دوڑے لوگ پیچھے کے، ان کے چہرے بڑے نورانی تھے، سمجھ گئے، تو ان کے پاس شاید کوئی طبیب ہو، کوئی علاج ہو۔ تو جب وہ دوڑ کے آئے تو مسلمانوں کے اس قافلے کے امیر نے کہا کہ ہم علاج کریں گے، بالکل کریں گے، لیکن ہم آپ سے اتنی بکریاں لیں گے معاوضہ کے طور پر۔ اچھا، اور یہ اس لیے انہوں نے کہا کہ ان کا رویہ اچھا نہیں تھا، کھانے نہیں دیا، مہمان نوازی نہیں کی۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، یہ واپس گئے، انہوں نے سورہ فاتحہ شریف پڑھ کر دم کیا اور وہاں پہ دم کر کے اپنی تھوک لگا دی، سورہ فاتحہ پڑھ کے اللہ نے اس کو ٹھیک کر دیا، زہر ختم ہو گیا، اثر ختم ہو گیا، بالکل تندرست ہو گیا۔ انہوں نے وعدے کے مطابق بکریاں دے دی۔ اب یہ لے کے ان کا آپس میں اب اس بات پہ اختلاف ہو گیا کہ یہ کر تو لیا ہم نے کام، اس کو مزید کنٹینیو کریں گے، سالار صاحب مشکل میں ہیں انشاءاللہ۔ ایک مختصر سا وقفہ ہے جناب، حاضر ہوتے ہیں وقفے کے بعد۔ خوش آمدید ناظرین محترم، پروگرام استخارہ، اور استخارہ میں جناب آپ کے مسائل سنے جا رہے ہیں، مشکلات اور پریشانی پر بات ہو رہی ہے۔ ابھی ہماری ایک بہن کی کال تھی کہ جو اپنے بچوں سے پریشان تھی اور اس پر بھی بڑا ایک خوبصورت وظیفہ آپ نے تجویز فرمایا۔ پھر بیماری کے حوالے سے ہماری ایک بہن کی کال آئی کہ ان کے جسم پہ الرجی ہو جاتی ہے، تو پھر انہیں سورہ فاتحہ اور قبلہ معوذتین وہ آپ نے ارشاد فرمایا عبداللہ ثاقب صاحب نے۔ اسی طرح اگر آپ بھی زندگی کی کسی مشکل میں ہیں، پریشانی میں ہیں، تو کال کریں جناب، ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں۔ ہمارا مقصد سے بنیادی یہ ہے کہ ہمارے ایسا کرنے سے، ہمارے اس پروگرام سے نہ جانے کتنے لوگ نماز کی طرف آ جائیں گے، قرآن کی طرف آ جائیں گے، درود پاک کی طرف آ جائیں گے۔ اگر آپ ہمارے کہنے سے سورہ فاتحہ آپ نے پڑھنا شروع کر دی ہے تو اس کا ثواب ہماری اس پوری ٹیم کو ملنا ہے، ہمارے اس پورے سسٹم کو اس کا ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ مجھے اللہ کی ذات سے بڑی امید ہے کہ ہمارا یہ عمل سراسر نیک نیتی پر مبنی ہے، کوئی ہمارا لالچ نہیں ہے، تو انشاءاللہ اللہ پاک ہمیں اس کا اجر ضرور دے گا۔ قبلہ وہ جو واقعہ تھا درمیان میں، جو بکریاں تو انہوں نے دے دی، اب اس کے بعد سوال یہ آ گیا کہ ان کا کریں کیا؟ ہم نے یہ کام کر تو لیا لیکن یہ ہمارے لیے جائز تھا، ناجائز تھا؟ تو اب طے یہ ہوا کہ جا کے فیصلہ کروائیں گے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور جیسا آپ کا فیصلہ ہوگا ویسے عمل ہو جائے گا۔ یہ قافلہ واپس پلٹا، آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ساری تفصیل عرض کی، اور اس کے بعد سوال یہ رکھا گیا کہ جی یہ بکریاں ان کا کیا کرنا ہے؟ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے تو یہ بتاؤ تمہیں پتہ کیسے چلا سورہ فاتحہ شفا ہے؟ اللہ اکبر، یعنی آپ نے انڈوز کیا ان کے اس عمل کو، واہ، کہ یہ واقعی سورہ فاتحہ شفا ہے۔ اب سانپ نے ڈسا ہے، سورہ فاتحہ پڑھی ہے، شفا دے دی اللہ نے۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کوئی بیماری، کوئی تکلیف ہو، سورہ فاتحہ سے تیز قرآنی وظیفہ اور قرآنی نسخہ شاید ہی کوئی اور سریع الاثر ہے۔ بالکل یہ ایسا ہے جو مجرب ہے، صحابہ کرام کے عمل سے ثابت ہے، اور حدیث مبارکہ سے ثابت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ثابت ہے۔ تو اس کی اوتھینٹسٹی جو ہے اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا، اور آج تک یہ معمولات میں شامل ہے ہمارے بزرگوں کے۔ وہ ایک اور بھی حدیث پاک غالباً ہے اس میں، اس حوالے سے مجھے یاد پڑتا ہے، پتہ نہیں اسی شاید آپ کو یاد ہو، دو نوروں کی جو ایک بشارت ہوئی، جس میں ایک یہ سورہ فاتحہ اور ایک آخری سورہ بقرہ کی آخری آیات، میرا خیال ہے وہ یہی اسی طرف اشارہ ہے۔ قرآن مجید کی یہ جان ہے سورہ فاتحہ،
اس کو بنیاد بھی قرآن مجید کی آپ کہہ سکتے ہیں، اور بلکہ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ بھی چونکہ یوم ولادت آپ کا گزرا ہے، تو آپ کے حوالہ سے یہ قول بھی ملتا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کے سارے علوم کو رب نے سورہ فاتحہ میں جمع کر دیا، اور سورہ فاتحہ کے سارے علوم کو اللہ نے بسم اللہ میں جمع کر دیا، بسم اللہ کے سارے علوم کو بسم اللہ کی با میں جمع کر دیا، اور بسم اللہ کے سارے با کے علوم جو تھے ان کو نقطے میں با کے جمع کر دیا ہے، اور وہ نقطہ وہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا تاجدار حلتا، انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، انا دار الحکمت وعلی بابوہا. کیا بات، علی امام منستو منم غلام علی، ہزار جان گرامی فدا بنام علی. ایک کالر ہے جناب. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن ذرا اونچا بولیے گا، کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ میں نے کہا میرا بچہ ہے وہ مثلا کہ اس کا دھیان پڑھائی کی طرف نہیں ہے. اچھا ہاں ٹھیک ہے. اس کو ماشاءاللہ ہر قسم کی سہولتیں ہیں، وہ پڑھتا لکھتا نہیں ہے. ایک اس کو غصہ بہت آتا ہے، ہاں دوسرا اپنے ماں باپ کی بات نہیں. یہ سوال رہ گیا ان کا. ہاں صحیح. عمر کتنی ہے بچے کی؟ 22 سال. 22 سال. میں معذرت چاہتا ہوں، آپ کا یہ حصہ جو سوال کا تھا وہ رہ گیا. آپ کی بیٹی والا تو ہم نے جواب دیا ہے، لیکن یہ رہ گیا. بالکل آپ کو جواب دیتے ہیں. بہت شکریہ یاد دہانی کا، بہت شکریہ جناب. دیکھیں اس میں جو چیز ہوتی ہے نا، یہ ایک جب انسان بچپن سے نکل کے جوانی کی عمر میں قدم رکھتا ہے تو اس میں چینجنگز ہوتی ہیں، ہارمونز چینجنگ ہوتی ہیں، مزاج کی تبدیلیاں ہوتی ہیں. مرغا دیوار پر سنبھل کے پیر رکھتا ہے نا کہ میرے زور سے کہیں دیوار گر نہ جائے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ والدین میں سے والد کا اس ٹائم بڑا، اور والدہ بھی اگر کردار ادا کریں، بچے کو دوستانہ ماحول میں چیزوں کو سمجھائیں، بجائے اس کے کہ آپ اس کے سے دوری اختیار کر لیں اور آپ وہ چیزیں جو آپ کو سمجھانی لازم نہ ہو. میں تو والدین سے کہتا ہوں سخت نہ ہو اس مقام پہ. سختی جو ہے وہ ہوتی ہے اوائل عمر میں، جس میں ہم سختی نہیں کرتے. اگر اس ایج پہ اگر سخت ہو گئے نا آپ تو پھر وہ ہمیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا بچہ 7 سال کا ہو جائے تو نماز کا کہو، 10 سال کی ایج میں نہیں پڑھتا سختی کرو. اچھا اب جتنے والدین یہ سوال کرتے ہیں، اگر ان سے صرف آپ ایک سوال یہ کر لیں کہ کیا 10 سال کی عمر میں آپ نے اپنے بچے پر نماز کے لیے سختی کی ہے، ان کا جواب ہوگا نہیں کی. اللہ اکبر. تو جب آپ نے اس کو اللہ کا فرما بردار نہیں بنایا، اصل مسائل یہ ہے اب آپ اس سے ایکسپیکٹ کیا کر رہے ہیں؟ وہ آپ کی فرما برداری کریں. کیسے کرے گا جب اس نے اپنے اللہ کو ہی نہیں پہچانا. آپ نے کیوں نہیں کرائی پہچان؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. آپ کا فرض تھا رب کا اللہ تعبدوا الا اللہ، ادھر آپ جگا دیتے، رب اس کو آپ کے حق میں نیک خود ہی کر دیتا. لیکن ابھی بھی کچھ نہیں گیا. آپ سورہ جو ہے اس میں بلقیت علیک محبۃ منی یہ پڑھیں، اعوذ باللہ جو ہے یا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، ایک تسبیح اس کی پڑھیں اور پانی پہ دم کر کے بیٹے کو پلائیں. انشاءاللہ اس کا غصہ بھی نیچے آ جائے گا، اس کی ضد بھی. اور دوسرا پھر کہوں گا دعا، ماں دعا کرے کہ اگر کہیں کوئی ہم سے اس کے لیے کوئی کلمہ ایسا نکلا ہے تو وہ ہم واپس لیتے ہیں. صحیح. لا حول ولا قوت کی تسبیح پڑھیں. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن. بھائی میں نے بات کرنی تھی، میں نے یہ پوچھنا تھا، ہماری شادی کو نا 4 سال ہو گئے ہیں. اچھا. 5واں سال ہماری شادی کو لگا ہے، اور ابھی تک نا کچھ بھی نہ تو ہمارے کوئی مطلب کہ بچے کی کوئی امید ہوئی ہے اور نہ ہی ہمارے گھر کے حالات بہتر ہو رہے ہیں. اس کے بارے میں کچھ بتا رہی تھی. اولاد بھی نہیں ہے آپ کی؟ جی اولاد نہیں ہے. ہاں جی. اچھا ٹھیک ہے. ٹھیک ہے میری بہن، کوئی فکر کی بات نہیں ہے. ابھی 4 سال ہوئے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. میں پھر کہوں گا کہ ہم میں ہی شاید کوئی کمی رہ گئی، ورنہ اس در نے کس کو پکارا نہیں. 4 سال گزرے ہیں، لیکن اگر 1 سال اور آپ اللہ کے ساتھ جڑتے ہوئے 1 سال اور گزار دیں تو میرا ایمان ہے کہ 5ویں سال کا اختتام ہوگا تو انشاءاللہ خوشیاں آپ کے دروازے پہ دستک دے رہی ہوں گی. لیکن پورا سال توجہ کے ساتھ اللہ کو راضی کرنا ہے. فجر، ظہر، عصر، مغرب ہر نماز کی فکر کرنی ہے. ایسا نہیں کہ 10 دن اللہ کو راضی کیا، 15 دن غائب، پھر آخری 5 دن مہینے کے پھر لگا لیے. نہیں، پورا سال کر کے دیکھیں. انشاءاللہ یہ 4 سال کی کوفت تھکن دور ہو جائے گی انشاءاللہ. کیا فرماتے ہیں؟ میں آپ کی بات کو سیکنڈ کروں گا کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آپ اپنے تعلق کو مضبوط کیجئے
کیا بات، جتنا خالق سے تعلق مضبوط ہوتا چلا جائے گا اتنی آپ کی مشکلات کم ہوتی چلی مخلوق سے جائیں بے نیازی ہو گی. جائے گی. اور بطور مثال میں اپنا تذکرہ بھی کر دیتا ہوں، ہو سکتا ہے میری بیگم دیکھ رہی ہو پروگرام. 5 سال بعد اللہ نے بیٹا دیا تھا، اللہ 5 سال اولاد نہیں تھی. واہ، اور اللہ جانتا ہے، اور یہ وہ تائید کرے گی اگر دیکھ رہی ہے، نہیں دیکھ رہی تو ریپیٹ میں ضرور دیکھے گی، کہ 5 سالوں میں ایک لمحہ نہ میں نے اس کو مایوس ہونے دیا تھا نہ خود مایوس ہوا. کیا بات، مجھے اپنے اللہ پہ پورا بھروسہ تھا. واہ. اور اللہ نے جو مجھے بیٹا دیا وہ میرے سسرال میں پہلا لڑکا تھا. اچھا میرے سسر صاحب کو اور بیٹا بعد میں ہوا، بیٹیاں تھیں ان کی. اچھا، اور میری ایک بڑی سسٹر ان لا کی کراچی میں شادی ہوئی، وہاں بھی بیٹیاں تھیں. اچھا، پہلا بیٹا اللہ نے اس خاندان کو دیا، اور وہ ماشاءاللہ اب حفظ کر رہا ہے. 16 پارے اس نے حفظ کر لیے. مایوس نہیں ہونا. واہ واہ، اور دوسرا نیت کریں نام محمد رکھنے کی، سبحان اللہ. اور آپ والا ہائے ہائے. عمل کریں. یہ سال پورا ہوگا، 5 دن پاک کرم ہو جائیں گے انشاءاللہ. نام محمد رکھنے کی نیت کریں، کر لیں. ہائے ہائے ہائے. پھر دیکھتا ہوں میں کیسے نہیں ہوتی. کیسے نہیں ہوتی. ہائے ہائے، سبحان اللہ. اور میں نے ان سے یہی کہا کہ بھی 4 سال ہوئے، گھبرائے نہیں، اللہ خیر کرے گا. لیکن تعلق باللہ جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے، اس کے بغیر سب بیکار ہے. نماز، درود پاک، قرآن، آپ کے لیے تو یہی تسبیحات ہیں، آپ اس کو کثرت سے کریں. اور ہمارے ہاں ہوتا ہے یہ بدقسمتی سے، ہم سارے سورس جو ہیں وہ ٹرائی کر رہے ہوتے ہیں، مین سورس کو چھوڑا ہوتا ہے. مین سورس دیکھیں نا، خیال رزق کا ہے، رازق کا کچھ خیال نہیں. فلاں ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں، فلاں کے پاس چلے جائیں، فلاں کے پاس، ٹھیک ہے وہ گھر میں پڑا ہوا ہے سب وہ کچھ. تو ہم کہہ رہے ہیں کہ جائیں، ہم بھی کہہ رہے ہیں، لیکن بنیاد یہ نہیں ہے. بنیاد خالق ہے. کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں گے وہ آپ کو یہی کہے گا کہ میں میڈیسن دے سکتا ہوں، صحیح، میں آپ کو گائیڈ کر علاج اللہ کے ہاتھ میں. باقی علاج. بہت شکریہ علامہ صاحب، بہت اچھا لگا آپ تشریف لائے اور بڑی عمدہ رہنمائی ہوئی لوگوں کی. آخر میں انشاءاللہ عبداللہ ثاقب صاحب دعا فرمائیں گے ہم سب کے لیے، ہم سب کے حق میں دعا ہوگی. بس میں اس بہن کی جو کال تھی نا، اسی پر بات کو ختم کروں گا کہ 4 سال تکلیف میں گزرے ہیں، اگر کسی کے 3 سال گزرے ہیں، کسی کے 5 سال گزرے ہیں، 7 گزرے ہیں، 8 گزرے ہیں، 10 بھی گزر گئے ہیں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. جہاں جاگے وہیں پہ سویرا. جہاں پہ آپ کو یو ٹرن نظر آیا وہیں سے یو ٹرن لیں. 10 سال چلے گئے جہنم میں جانے دیں، لیکن جو اب 11واں سال ہے اس 11ویں سال کے پہلے دن سے شروع ہو جائیں. قرآن، نماز اور درود پاک کی کثرت کریں. نماز کی فکر اپنے اوپر لازم کر لیں، اللہ آپ کو کبھی فکر مند نہیں ہونے دے گا انشاءاللہ. اپنے میزبان شوکت ویسی کو اجازت دیجیے، کل انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحاب سیدنا محمد مبارک وسلم علیہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. الہ العالمین نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جتنے امتی پریشان ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما. آمین. الہی کاروبار کی، رزق کی، اولاد کی پریشانی ہے سب دور فرما. اولادوں کو اولاد عطا فرما. بہنوں بیٹیوں کو جو گھروں میں ہیں نیک اچھے رشتے عطا فرما. جو اپنے گھروں میں ہیں ان کے نصیب نیک فرما. اولاد کو فرما بردار بنا، نیک بنا. الہ العالمین ہمارے پیارے وطن پاکستان کی خیر فرما، عالم اسلام کی خیر فرما. ہمارے اس پروگرام کی ٹیم کو الہ العالمین یہ جو اپنی صلاحیتیں وقف کیے ہوئے تیری مخلوق کی خدمت کے لیے ان کو بہترین جزا عطا فرما. ہمارے ویسی بھائی کو الہ العالمین دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.